السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 232 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، یعنی ان کی عدت مکمل ہو جائے، فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، تو انہیں ان کے خاوندوں سے، شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ آپس میں بھلائی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، دستور کے مطابق راضی ہوں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ عورت کو اس کی عدت گزرنے کے بعد، طلاق کی عدت گزرنے کے بعد، اگر اس کا شوہر نکاح جدید کے ذریعے سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، زوجیت میں لانا چاہتا ہے، تو عورت کے اولیاء کو شادی سے نہیں روکنا چاہیے۔ دیکھیے، طلاق کا طریقہ اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے، کیونکہ ابھی تقریباً 4-5 آیتیں طلاق کے موضوع سے گزر رہی ہیں۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دیں جس میں اس سے ہم بستری نہ کیے ہوں۔ ایک طلاق اس کو دے دیں، پھر اس پر باقی رہے۔ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ اب ایک طلاق ہم نے دے دی، یہی سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ ہے کہ خاموش رہیں۔ دوسرا طہر آئے، خاموش رہے، تیسرا طہر آ جائے، خاموش رہے۔ اس کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ اپنے گھر چلی جائے گی، کیونکہ ابھی ایک ہی طلاق دی ہے، یا دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دی ہے، لیکن تیسرے طہر میں تیسری طلاق نہیں دی، خاموش تھا۔ ایک طلاق دی ہے یا دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی، تیسرا آیا اور گزر گیا، اس کی عدت بھی ختم ہو گئی، اب وہ عورت اپنے گھر چلی جائے گی، اپنے والدین کی طرف، اپنے اولیاء کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس طرح طلاق دینے میں فائدہ یہ ہے کہ بعد میں جب آدمی نارمل ہوتا ہے اور پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، گھر اجڑنے کا خطرہ منڈلاتا ہے، بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے، اور پھر ادھر عورت تنہائی محسوس کرتی ہے، اسے بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو شوہر جو اس کے شوہر نے جو طلاق دے دی ہے، اب وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ طلاق کے بعد بھی رجوع کی شکل میں یا نکاح جدید کی شکل میں گھر بسایا گیا ہے، اور گھر بسا ہے، میاں بیوی کا رشتہ جو ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑا گیا ہے۔ تو طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے، سب سے آسان طریقہ یہی ہے، اور سنت سے جو ثابت بھی ہے کہ ایسے طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے جس میں ہم بستری نہ کیے ہوں، ایک طلاق دے، دوسرا طہر آئے، خاموش رہے۔
تیسرا توہر آیا خاموش رہے، اس کی عدت گزر گئی، اب وہ ہم نے رجوع ہم نے رجوع نہیں کیا عدت کے اندر، تب عورت فارغ ہو گئی، وہ چلی جائے گی، کیونکہ اب وہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے طلاق اور اس کی عدت گزرنے کے بعد۔ اگر اس طرح طلاق دیتے ہیں تو دوبارہ اگر ملنا چاہے تو نکاح جدید کے ذریعے شادی ہو جائے گی، عدت گزر گئی، رجوع نہیں کیا شوہر نے، تو اس نے ایک طلاق دی ہے، دو طلاق دی ہے، تیسری طلاق نہیں دی ہے، صرف ایک دی ہے پہلے توہر میں، دوسرے توہر میں دوسری طلاق دی ہے، تیسرے توہر میں طلاق نہیں دی ہے، یا ایک ہی طلاق دی ہے، دوسرے توہر میں تیسرے توہر میں کچھ نہیں کیا، خاموش رہا، تو عدت گزرنے کے بعد یہ آدمی اس عورت سے جو اس کی پہلی بیوی تھی نکاح جدید کے ذریعے سے واپس لا سکتا ہے، یعنی نئے نکاح کے ذریعے سے اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے تینوں توہر میں تین طلاق دے دی، پہلے توہر میں ایک طلاق، پھر دوسرے توہر میں ایک طلاق، پھر تیسرے توہر میں تیسری طلاق، تو اب یہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، یہ رجوع مطلب نکاح کے ذریعے سے اس کو نہیں لا سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے تین طلاق دے دی ہے، تینوں مجلسوں میں تینوں توہر میں ایک ایک طلاق دے چکا ہے، تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کے رجوع کے لیے اس سے پہلے ضابطہ بتایا گیا ہے کہ وہ جا کے وہ عورت کسی سے شادی کرے اور پھر اس سے رشتہ نہ جمے، اتفاقیہ طور پر وہ طلاق ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، تب یہ اپنے شوہر سے جو اس کا پہلا شوہر تھا اس سے شادی کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں جو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ عدت پوری کر لے، 3 حیض اس کی عدت ہوتی ہے، عدت پوری کر لے، یہاں طلاق سے مراد کیا ہے؟ پہلی طلاق یا دوسری طلاق ہے، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو اس توہر میں طلاق دی جس میں اس سے ہم بستری نہیں کی، پھر دوسرا توہر آیا اس میں طلاق دی، تو 2 طلاق ہوئی، یا ایک طلاق دیا ہے رجوع نہیں کیا ہے، اب اس کا 3 حیض مکمل ہو گیا، تو اب یہ عورت کیا ہوگی؟ واپس اپنے اولیاء کی طرف چلی جائے گی، اپنے گھر والوں کی طرف چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہا تم ان کو نکاح سے مت روکو، یعنی اب اگر دونوں نکاح جدید کے ذریعے سے واپس آنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو روکو مت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، تو شادی سے تم نہ روکو ان کو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں راضی ہو شادی سے، بھلائی کے ساتھ، بالمعروف بھلائی کے ساتھ۔ اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ رشتہ بھیجتا ہے، نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، اس کی جو پہلی بیوی ہے جس کو طلاق دے دیے وہ شادی سے راضی ہے، وہ شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن گھر والے جذبات میں، غصے میں کہ ہاں اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، ہاں طلاق دے دی تھی، اب کیا بھروسہ ہوگا، کیا ہوگا، تو گھر والے کیا ہوتے ہیں، ان کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، جذبات میں آ جاتے ہیں، شادی نہیں کرنا چاہتے، اولیاء لوگ کیا شادی نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن یہاں پہ نصیحت کر رہا ہے کہ اگر ایسا میٹر ہو کہ شوہر نے ایک طلاق دی یا 2 طلاق دی، رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو چونکہ یہ طلاق جو ہے 2 طلاق واقع ہوئی، ایک طلاق واقع ہوئی ہے، جس سے نکاح جدید کے ذریعے سے واپسی کا امکان ہے۔ نکاح جدید کے ذریعے سے، جب نکاح جدید کہتے تو اس میں پھر سے مہر دیا جائے گا، اور جیسے ایک شادی ہوتی ہے ویسے اسی ضابطے اور اسی طریقے کے مطابق شادی ہوتی ہے، تو رجوع کا حق اس کو تھا عدت میں، لیکن اس نے رجوع نہیں کیا، مگر اس نے 3 طلاق نہیں دی ہے، اگر وہ 3 طلاق دے دیتا تو نکاح جدید سے نہیں ہو سکتا تھا، نکاح جدید کے ذریعے سے یہ بیوی واپس نہیں آ سکتی تھی، کیوں؟ کیونکہ اس نے 3 طلاق دے دی، اب 3 طلاق جب اس نے نہیں دی ہے تو یہاں نکاح جدید کے ذریعے سے حق حاصل ہے کہ وہ شادی کر سکتا ہے، اور اولیاء کو نہیں روکنا چاہیے، اولیاء کو منع نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص جب بیوی یعنی اس کی جو عورت پہلے تھی وہ راضی ہو، اگر راضی ہے تو شادی کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو پھر ظاہر بات شادی کیسے کریں گے، شادی کیسے کریں گے، نہیں کر سکتے۔ جب میاں بیوی دونوں راضی ہو جائیں، جبکہ ابھی میاں بیوی نہیں ہے، ایک وقت تھا کہ وہ میاں بیوی تھے لیکن اب طلاق دے دی، اب وہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اگر اب وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں تو قرآن یہ نصیحت کر رہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم ان کو نہ روکو، نہ روکو،
کس بات سے کہ این کہنا کہ وہ شادی کر لیں ازواجہن اپنے شوہر سے، یعنی جس سے شادی ہوئی تھی پھر اسی سے دوسرا نکاح کر لیں، کیونکہ طلاق ہو گئی تھی، اب طلاق عدت گزر گئی تو رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن اب نکاح جدید کے ذریعے سے رشتہ جوڑ لے۔ اذا تراضوا بینہم جب دونوں آپس میں راضی ہوں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، یعنی میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو پھر اس سے روکنا اچھی بات نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بڑا معروف واقعہ ہے۔ دیکھیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں نزلت فی جمیلہ بنت یسار، کہ یہ وہ آیت جمیلہ بنت یسار کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کون ہے جمیلہ بنت یسار؟ اخت معقل بن یسار المزنی، یہ صحابی رسول معقل بن یسار المزنی کے بہن تھی۔ کانت تحت ابی البداح عاصم بن عدی بن اجلان، یہ ابو البداح عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی، فطلقات، انہوں نے طلاق دے دی۔ یعنی یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ جمیلہ بنت یسار کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ جمیلہ بنت یسار کون ہے؟ یہ معقل بن یسار صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ اب شادی ہوئی پھر انہوں نے طلاق دے دی، یعنی عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی جمیلہ کو طلاق دے دی۔ اب طلاق دے دی تو رجوع کا جو ان کو آپشن تھا عدت کے اندر، طلاق کی مدت کے اندر، عدت کے اندر رجوع نہیں کیا۔ اب وہ عورت میکے چلی گئی، اپنے بھائی کے یہاں چلی گئی۔ پھر عدت گزرنے کے بعد حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر ان کی پہلی جو بیوی تھی جو جن کو طلاق دے دی تھی جمیلہ رضی اللہ، دونوں کیا ہو گئے؟ ملنا چاہتے تھے، دونوں شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ 3 طلاق نہیں دی تھی، 1 طلاق دی تھی یا 2 طلاق دی تھی۔ تو ایسی صورت میں نکاح جدید کے ذریعے سے رجوع کا حق ہے، لیکن ان کے بھائی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے تھے، شادی کرنے سے روک رہے تھے، اور یہ ان کے ولی تھے، یہ ان کے ولی تھے۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ نقل کیا ہے یہ روایت۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ معقل بن یسار کی بہن یعنی جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی، تو چھوڑ دیا یہاں تک کہ عدت گزر گئی، یعنی رجوع نہیں کیا عدت کے اندر۔ تو معقل بن یسار کو نکاح کا پیغام آیا کہ ان کی بہن ہے، تو ان کے پاس چونکہ یہ ولی تھے، ان کے پاس پیغام آیا کہ شادی کرنا چاہتے ہیں عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اپنی بہن کی شادی تم سے نہیں کروں گا، شادی نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار پر یہ آیت نازل کی، اور انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں شادی اپنی بہن کی تم سے نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، بخاری کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم ان کو مت روکو شادی کرنے سے، ان کو تم ولی ہو ضرور، ذمہ دار ہو ضرور، ٹھیک ہے انہوں نے طلاق دی، لیکن چونکہ شرعی اعتبار سے رجوع کا اب ان کو نکاح جدید کے ذریعے سے حق ہے، وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور تمہاری بہن اس سے راضی بھی ہے، تو تمہارا روکنا اس میں اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بہن کی شادی تو ان سے نہیں کراؤں گا، تو بہرحال انہوں نے قسم کا کفارہ دیا اور پھر شادی کرا دی۔ پھر شادی جیسے کہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی آخری آیت تک، یعنی پوری آیت۔ فلما سمعها معقل، جب معقل بن یسار نے اس آیت کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے اور اس میں یہ کہا کہ مت روکو، چنانچہ ان کا رجحان یہ تھا کہ شادی نہیں ہونی چاہیے ان سے، اسی بنیاد پر انہوں نے قسم کھا لی کہ میں شادی نہیں کروں گی، میں شادی نہیں کراؤں گا۔ تو جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا تو اپنے رب کی اطاعت و پیروی کرتے ہوئے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، اور یہ کہا کہ میں شادی کرانے کے لیے تیار ہوں، بہرحال شادی کرا دی۔ تو یہاں طلاق کا جو موضوع چل رہا ہے کہ نکاح جدید کے ذریعے سے رجوع
کا امکان ہے، اس کا مفہوم بالکل واضح ہونا چاہیے کہ ایک طلاق دی ہو یا دو طلاق دی ہو، تین طلاق نہیں، ایک طلاق دی ہو پہلے توہر میں یا دوسرے توہر میں دوسری طلاق دی ہو. یہ اگر ایسا ہے تب جا کر کے نکاح جدید کے ذریعے سے عدت گزرنے کے بعد، کیونکہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، عدت گزر گیا، رشتہ ٹوٹ گیا، رجوع نہیں کر سکے، تو اب وہ نکاح جدید کے ذریعے سے شادی کر کے بیوی بنا سکتے ہیں. لیکن جب انہوں نے تینوں توہر میں تین طلاق دے دی ہے تب ایسی صورت میں نکاح جدید کے ذریعے سے شادی نہیں ہو سکتی ہے. اس آیت کی تفسیر میں اہل علم نے، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر اہل علم نے ایک نقطہ نوٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اولیاء کو حکم دیا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بھی یہی بات نوٹ کی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور دیگر مفسرین نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ شادی کے لیے، لڑکی کی شادی کے لیے ولی کا ہونا، ولی کی رضامندی ضروری ہے، چاہے وہ سیبہ ہو یا باکرہ ہو. لڑکی چاہے سیبہ ہو یا باکرہ ہو، دونوں صورتوں میں اولیاء کا ہونا ضروری ہے، ولی کی رضامندی ضروری ہے. بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. وہ نکاح جو بغیر ولی کے ہو، یعنی عورت یا لڑکی خود اپنی شادی کسی سے کر لے، یہ شادی نہیں ہے، زناکاری، یہ جائز نہیں ہے. وہ نکاح جو بغیر ولی کو ہو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. لا نکاح الا بولی، پیارے نبی علیہ السلام کی صاف حدیث ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اس آیت میں نکاح میں ولی کا ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے. اور اس طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وفیہا دلالۃ علی ان المرأة لا تملک ان تزوج نفسها وانه لا بد فی تزویجها من ولی، کہ عورت اپنی شادی خود نہیں کر سکتی ہے بلکہ اس کی شادی میں ولی کا ہونا ضروری ہے. بغیر ولی کے نکاح کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اذا ثبت هذا ففي الآية دلیل على انه لا يجوز النکاح بغیر ولی لان اخت معقل كانت ثیبا ولو كان الامر الیها دون ولیها لزوجت نفسها. چاہے لڑکی سیبہ ہو یا باکرہ ہو، کنواری ہو یا غیر کنواری ہو، شادی شدہ ہو، مطلقہ ہو یا اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، کسی بھی لڑکی کی شادی ہو، عورت کی شادی ہو، اس میں ولی کا ہونا ضروری ہے. بغیر ولی کی شادی جائز نہیں ہے. تو یہ آیت کا مفہوم ہوا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. جب تم عورت کو طلاق دے دو اور وہ عدت پوری کر لے تو تم ان کو شادی سے، دوبارہ شادی کرنے سے مت روکو، جب دونوں کیا ہو، آپس میں راضی ہو، بھلائی کے ساتھ، دستور کے ساتھ. یعنی اولیاء کو یہاں نصیحت کی جا رہی ہے کہ نکاح جدید کے ذریعے سے اگر وہ دوبارہ لوٹنا چاہتے ہیں تو مت روکو، شادی کرا دو. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان و یقین ہو. یعنی جو تم میں ایمان رکھ رہا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو انہیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے. یعنی اس نصیحت کو قبول کر لے کہ اگر وہ مومن ہیں، حقیقت میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو یہ رب کی جانب سے انہیں نصیحت ہے. تو اب رب کی نصیحت کو، اللہ کی نصیحت کو قبول کرے، یہی ہمارے ایمان کی اور مومن ہونے کی نشانی ہے. یعنی ہم شادی سے نہ روکیں. اگر ہم شادی سے روکتے ہیں، بلا وجہ اپنے رشتے کو پامال کر رہے ہیں اور بیچ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارے بد اخلاق ہونے کی نشانی ہے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگر دونوں راضی ہیں، لڑکی ادھر سے راضی ہے، ادھر سے لڑکا راضی ہے، عدت گزر چکی ہے، تو نکاح جدید کے ذریعے سے ان کو ملا دینا چاہیے تاکہ الفت و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو شروع کر سکیں. ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے.
ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے۔ واللہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی جو گھر اجڑ رہا ہے، رشتہ ٹوٹ چکا ہے، تو مزید زخم پر نمک نہ چھڑکو، آگ میں پٹرول جھونکنے کا کام مت کرو، توڑنے کا کام مت کرو، جوڑنے کی کوشش کرو، ملانے کی کوشش کرو۔ رشتہ بکھر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، جوڑو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بھلائی ہے۔ اولیاء کو نصیحت کی جا رہی ہے، تمہارے پاس اگر تمہارے پاس اختیار اللہ نے دیا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تم ولی ہو لڑکی کے، تو تم رشتے کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی کوشش کرو، ملانے کی کوشش کرو۔ ہاں، آگ میں پٹرول جھونکنے کا کام مت کرو، زخم پر نمک چھڑکنے کا کام مت کرو، ملانے کی کوشش کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رشتہ جڑے گا، محبت کے ساتھ دونوں رہیں گے، شادی ہو جائے گی تو آپس میں الفت محبت پیدا ہوگی، اور پھر جس سے ان کے ایمان کی حفاظت ہوگی، اخلاق کی حفاظت ہوگی، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی، اور یہ رشتہ جمے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہترین روزی عطا کرے گا، مال اولاد میں برکت عطا کرے گا، خوشحالی عطا کرے گا، زندگی میں سکون اور عافیت حاصل ہوگی، خیر و برکت حاصل ہوگی۔ یہ بہتر ہے، کہ یہ بہتر ہے کہ نہیں، رشتہ نہیں کریں گے اور آدمی اکڑ جائے، تکبر کرے، ہم نہیں، ہم اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی شادی تم سے نہیں کریں گے، نہیں کریں گے شادی۔ تو اب جب یہاں پر شادی سے رکاوٹ پیدا کریں گے تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا۔ زمین میں جب شادی سے رکاوٹ اور شادی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، شادی کرا دو، روکو مت، ذالکم ازکا لکم و اطہر، دیکھو، یاد رکھو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، پاکیزہ ہے۔ یعنی شادی ہو جانا، رشتہ برقرار رہنا، دونوں کو ملا دینا، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے، خیر ہے، پاکیزہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم جذبات میں آ کے یہ فیصلہ کر رہے ہو کہ نہیں، ہم نہیں کریں گے، طلاق ہو گیا تھا، کیا بھروسہ ہے، کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، لہذا جب علم نہیں ہے تو جذبات کو کنٹرول میں رکھو، حکمت کے ساتھ کام کرو، حکمت کے ساتھ کام کرو، ملانے کی بات کرو، توڑنے کی بات مت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں علم کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی انسان کے پاس علم کیا ہے، جو بھی ہے بہت تھوڑا ہے، بہت معمولی ہے۔ انسان نادانی میں، جہالت میں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ شادی نہیں کریں گے، اگر علم ہوتا تو وہ ایسی حرکت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات مان لو، اللہ کی نصیحت قبول کر لو، رشتے سے مت روکو، شادی سے مت روکو، روکو گے فتنہ فساد برپا ہوگا، دونوں طرف سے کیا ہے گا، خرابی لازم آئے گی۔ تو یہ بہتر ہے کہ گھر بسایا جائے، وقت پر شادی کی جائے اور دونوں کو آباد کیا جائے، اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے، ایمان اور اخلاق کی حفاظت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے، مطلقہ عورتوں کا جو معاملہ ہے، یا متوفی عنہا زوجہا، جو بیوائیں ہیں، ان کی جب شادی وقت پر نہیں ہوتی ہے یا ان کی شادی نہیں ہوتی ہے، پھر دیکھیے سماج میں کتنی برائیاں اور بدامنی پھیلتی ہے۔ شادی کرا دینے میں خیر و برکت ہے، شادی نہ کرنے میں، رکاوٹ پیدا کرنے میں اور اس کو مشکل بنانے میں خرابی لازم آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو، لہذا اللہ نے نصیحت کر دی، روکو مت تو روکو مت، مان لو اللہ کی نصیحت کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔